ایک دفعہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک بوڑھی عورت کی روح کو دیکھا جو اپنے گھر کی منڈیر پر بیٹھی اپنی اولاد کو چیخ چیخ کر پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگ اکثر سوالات کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی ارواح اپنے گھر میں لوٹتی ہیں؟ یہ سوال کے جواب میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روحیں کس دن گھر پر آتی ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ بالکل نہیں کرنا اور اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روح کی آزادانہ حرکت کرنے کے بارے میں بھی چند روایات بتائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، یاد رکھو، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہو بکا کرتی ہیں اور اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کرو۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کرے اور ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائیں یا ان کے عذاب میں کمی واقع ہو سکے اور وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ روحیں کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ روحیں ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور وہ دن جمعہ رات کا دن ہوتا ہے، یعنی جمعے کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آواز نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ والے اعمال کرے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا ہے، تو بھی ان پر رحم فرما اور ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ناظرین کرام، یہ تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح فرمان کہ روحیں جمعہ رات کو اپنے گھر لوٹتی ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح ایک اور حکایت بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنے اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔
وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی آہو بکا سن کر میں پریشان ہو گیا۔ وہ اپنی اولاد سے سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ خیرات کر دے۔ محترم دوستو، یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد بھی ضرور بالضرور دعا کرنی چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی روحوں کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، کیا ہم لوگوں کی دعا آپ تک پہنچتی ہے؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی شکل میں آتی ہیں۔ مگر دوستو، کتنے افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے نام پر صدقہ خیرات کرنے کے بعد یہ بات مشاہدہ میں آتی ہے کہ لوگ اپنے مرحوموں کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ سیدنا سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں اور انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ چاہے جہاں جائے۔ ناظرین، روح وہ امر ربی ہے جس کا حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح روح بھی نور سے پیدا ہوئی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا جس سے انسان اس کو سمجھ سکے۔ یہ مخلوق کے بس میں نہیں کہ وہ روح کو سمجھ سکے۔ لیکن ناظرین کرام، یاد رہے کہ ماں باپ پر اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا، اور یہی وجہ ہے کہ والدین کو رب صغیرہ کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کے حقوق وضع فرمائے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب رکھا ہے، اور والدین میں یہ درجہ اونچا رکھا ہے اور ان کے قدموں میں، ماں کے قدموں کے نیچے انسان کی جنت کو بنایا ہے۔